کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ پر ہمارا ایمان ہے کہ ہماری تو نماز نہیں ہوتی، مگر میری تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں جن کی ہوتی ہے وہ پڑھتے رہے، پڑھے نہ پڑھے ان کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے فاتحہ بھی صحیح پڑھنا ہوگی، غلط فاتحہ سنت کے خلاف ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر چیز ہمیں سکھائے گی، ہم نے سیکھا، یہ دیکھیں میری طرف سب علماء کرام نے ایسے رفع جان ٹھیک ہے، ایسے آپ کہیں کہ غلط ہے، میں کروں گا فتویٰ نکل آئے گا میرے خلاف، جس سنت کے خلاف رفع دین کر رہے ہیں۔ قرآن سنت کے خلاف پڑھنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ استاد لوگ ہیں، توجہ کیجیے۔ امیر اللہ پشاوری حفظہ اللہ تعالی جلیل القدر جید عالم دین، اللہ عمر میں برکت عطا فرمایا، لکھتے ہیں فتاویٰ دین الخالص میں، یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا اور نہ میں فتویٰ دینے کا اہل ہوں، سیدھی بات۔ شیخ حافظہ اللہ لکھتے ہیں من قرأ القرآن، توجہ کیجیے، علماء بیٹھے ہیں، وہ پچھلا مرحلہ ذرا سست ہو رہا ہے، وہ نہ ہو کہ قاری عظیم اختر صاحب میری بھی وہ ورزش شروع کروا دے، آپ کی بھی، ہاں جی، اس لیے ذرا حشاش بشاش ہو کے بیٹھے، قرآن کی مجلس ہے۔ من قرأ القرآن ولحن فیہ عمدا، جس نے قرآن پڑھا اور جان بوجھ کے غلطی کی، وَلَحَنَ فِيهِ عَمْدًا، جان بوجھ کر اس نے غلطی کی، فَلَا تُصِحْ صَلَاتُهُ وَلَا الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، شیخ کا فتاویٰ جلد نمبر 6 اٹھائیے، میں بیٹھا ہوں، فتویٰ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ وَلَحَنَ فِيهِ عَمْدًا فَلَا تُصِحْ صَلَاتُهُ وَلَا الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، اس کی اپنی نماز بھی صحیح نہیں، اس کے پیچھے بھی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں، میں نے عرض کیا کہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے شیخ کا فتویٰ، بل ہوا کافر یستہزئ بالقرآن، امیر اللہ پشاوری وہ کافر ہے، وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہاں پھر گیا، کہاں چلے گئے؟ میں اپنی کلاس میں کسی کو عن عائشہ سے نہیں پڑھنے دیتا، عن عائشہ تو بولے نہیں پڑھنے دیتا، ہم کلاس میں کھڑا کر دیتے ہیں لڑکوں کو، کھڑے ہو جاؤ، ان عائشہ تو کیوں ہے، ان عائشہ تھی کیوں ہے، ان عمروں کے ہے تو کیوں نے پڑھا، کیوں پڑھا تو نے ان عمری کیوں پڑھا؟ اعراب تو اور ہے، جس کو پتہ ہے وہ پتہ، وہ کہے گی غیر منصرف ہے کہ وہ اس پہ، او بھائی غیر منصرف ہے، یہ عرب کا قاعدہ ہی ہے نا، اگر کسی نے ان عائشہ تھی کہہ دیا یا ان عائشہ تو کہہ دیا تو ایمان سے بتائیں کافر تو نہیں ہو گیا وہ؟ بولے ترجمہ تو اس کا پھر وہی ہے، ترجمہ اس کا، ایک حضرت صاحب نے مجھے کہا جی او جی ترجمہ اگر غلط نہ ہو، ترجمہ اگر غلط نہ ہو تو پھر قرآن کو جیسے مرضی پڑھے گنجائش ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ان عائشہ سے ترجمہ بدل ہے، کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ ایسے پڑھنا بھی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں آپ کے استاد جی کے پاس چلا جاتا ہوں کہ آپ کے شاگرد نے یہ فتویٰ دی، نہیں آپ اس بحث کو ادھر ختم کر رہے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں، آپ اپنی کلاس میں عائشہ تو نہیں پڑھنے دیتے، عائشہ سے نہیں پڑھنے دیتے، یہ غیر منصرف ہے، حالانکہ یہ الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہے، یہ تابعی کے یا صحابی کے الفاظ ہیں جو میری اور آپ کی ماں جی سے نقل کر رہے ہیں۔ ہم ان الفاظ کو غلط نہیں پڑھنے دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو غلط پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، توجہ کیجیے۔ اور میرے رب نے چھڑوا دیا، میں ٹچ دے رہا ہوں، ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں، اپنی اور آپ کی غیرت کو جوش دلا رہا ہوں قرآن کے حوالہ سے۔ توجہ کیجیے، منافقین کیا کہتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ رائینوں کو بگاڑ کر کیا کہتے تھے؟ رائینا۔ جی اب آپ کی بات بھی آ رہی ہے، جب ہم بچوں کا قرآن توجہ سے نہیں سنتے، طالب علم کا، ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا اگر کہ بچہ زبر زیر پیش کو لمبا کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے، زبر کو لمبا کرے گا تو الف مدہ نکل آئے گا،
واو کو پیش کو لمبا کرے گا تو واو مدہ پیدا ہو جائے گی، زیر کو لمبا کریں گے تو یا مدہ پیدا ہو جائے گی۔ ناظرے والے نے آ کے ٹیسٹ لیا، اس نے لڑکوں کو فیل کر دیا۔ ہم نے کہا یہ بڑا سخت امتحان لے کے گیا ہے۔ بھائی جب میں اور آپ پڑھا رہے تھے تب ہماری توجہ کدھر تھی؟ تب ہماری توجہ، ایک کلاس کا میں نے ٹیسٹ لیا، میں نے کہا بیٹا اذان سناؤ، وہ ناظرے کے ٹیسٹ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے دعائیں اذان نماز کی طرح، میں نے کہا بیٹا اذان سناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا اکبر کا معنی ہے اللہ کی قبر سب سے بڑی ہے۔ لفظ ان اجمیوں نے رب کو بھی مار دیا، استغفر اللہ، قبر بھی بنا دی اور سب سے بڑی بنا دی۔ لا حول ولا قوت وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بابرکت ہے۔ قاریو حافظو سین کو کیسے پڑھتے ہیں جی؟ جی جی پڑھیں جی، سین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سین، ماشاء اللہ۔ لو جی قاری صاحب سمجھ لے آؤ، سب کو دے دیں سنت۔ امام خلیل نحوی کے سامنے نا، بلکہ امام خلیل نحوی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی نحوی سے ملنے گئے، اور خلیل نحوی بہت بڑا امام ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، کسی نے پوچھا آپ نے کون کون سا علم پڑھا ہے؟ کہتا ہے تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پوچھو کہ کون کون سا نہیں پڑھا۔ بہت عظیم آدمی ہے، اور ہمارے امام ابو عمر بصری کا شاگرد ہے۔ یاد رکھیں خلیل نحوی کو سیبوئے کو نحو اگر آئی ہے تو ابو عمر بصری کی وجہ سے آئی ہے، اور ابو عمر بصری وہ شخص ہیں کہا کرتے تھے تحدیث نعمت کے لیے کہ اللہ نے اس سینے میں اتنا علم دیا ہے، اگر میں اس کو کاغذ پر لکھ دوں تو آمش میرا شاگرد اس کاغذ کو سر پہ نہیں اٹھا سکتا۔ ابو عمر بصری، حسن بصری ان کے شیخ نے جب دیکھا اتنے طلباء ابو عمر بصری کے سامنے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ، کیا علماء ارباب بن گئے ہیں کہ اتنی دنیا ان کے گرد اکٹھا ہونے لگ گئی ہے۔ امام ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ دنیا کے نحوی اس کے محتاج ہے، اور وہ قرات کا امام ہے۔ قرات کا ہم ان سے قرات نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ ایک حضرت صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب روایتیں آپ سے ٹھیک ہے کہ باقی صحیح نہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو جبریل نے کب بتایا آ کے کہ روایتیں آپ سے ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ میں نے کہا آپ کو جبریل نے کب آ کے خبر دیا ہے؟ رات کون سی تھی، دن کون سا تھا؟ نہیں جی یہ صحیح ہے باقی غلط ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، آپ کے پاس اس کی ایک تو دلیل کوئی نہیں، دوسری سند کوئی نہیں۔ قرآن کس سے پڑھا ہے؟ قاریوں نے تو سند لی ہوئی ہے نا، وہ تو حق رکھتے ہیں کہنے نہ کہنے کا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اچھا جی، میں نے کہا حفص کس کے شاگرد ہے؟ امام عاصم کے۔ میں نے کہا عاصم لفظ بھی غلط ہے، عاصم اسم فاعل عاصم۔ اچھا، میں نے کہا امام عاصم نے حفص کو صحیح پڑھا دیا اور اس کے باقی ساتھیوں پر شعبہ کو غلط پڑھا دیا، ماشاءاللہ۔ جتنی آپ کو سمجھ آئی وہ ٹھیک ہو گئی، جتنی اگلے کو آئی، اگلے کو علم آ گیا وہ غلط ہو گیا۔ عرض کر رہا تھا امام خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ، تو جو ہے امام خلیل نحوی رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا کون کون سا علم آپ کو آتا ہے؟ کہا یہ پوچھو کون کون سا نہیں آتا۔ سیبوئے امام خلیل نحوی ابو عمر بصری کے شاگرد امام خلیل نحوی رحمہ اللہ ریسرچ کرتے تھے، علم پر علوم پر ریسرچ کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا اور میں نے ایک آواز سنی جو کبھی نہیں سنی۔ کہتے میں رک گیا، سایہ دار درخت تھا، نیچے بیٹھ گیا، آواز سننے لگا۔ امام خلیل نحوی کہتے ہیں ایک چرواہا گزر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ مادہ ہرن کی آواز ہے، جب اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کی آواز نکالتی ہے، مادہ ہرن۔ کہنے کہ میں نے جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا
کہ یہ آواز قرآن کے اندر نون کے گھننے کی آواز ہے. کس کی آواز ہے؟ نون کے غنہ کی آواز ہے. کہنے لگے اس دن سے مجھے یہ معلوم پڑا کہ غنہ قرآن کے اندر حزین آواز کا نام ہے. میں تھوڑا تھوڑا آپ کو اب آپ کے مسائل کی طرف لے کے آنے لگا ہوں. غنہ غمگین آواز کا نام ہے. آپ نے کبھی بچے کو روتے دیکھا ہے؟ سنیں، بچہ جب روتا ہے تو اس کی اکثر آواز گلے کی بجائے ناک سے آ رہی ہوتی ہے. اور بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو خوشی سے روتا ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تب روتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تب روتا ہے؟ بتائیں ذرا کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ ناک سے آواز آ رہی ہوتی ہے. قرآن کے خادموں توجہ کیا کرو. قرآن کی زبر زیر پیش جب آپ اپنے بچوں سے سنیں، آپ کو باریک کانوں کے ساتھ سننا ہوگا کہ زبر کتنی لمبی کرنی ہے، زیر کتنی لمبی ہے اور پیش کتنی لمبی ہے. 26 سال ایک قاری صاحب نے ناظرہ پڑھایا جامعہ میں. آگے میرے پاس وہ جی میں فلاں جگہ پہ نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں ذرا ایک دفعہ آپ سے پڑھ لوں. تو میں نے کہا 26 سال آپ غلط ہی پڑھاتے رہے. اور جی بس جی سادہ دور تھے جی، بس جی وہ جی پڑھا دیں. میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں. پہلی تختی شروع ہو گئی. جی میں آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. جب آپ نے کہا نا سی، اس کی تدوین میں آتا ہوں انشاءاللہ. ہاں جی میں نے کہا کہ آپ اتنے سالوں سے غلط ہی پڑھا رہے ہیں. پڑھتے 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 بے زبر بے، تے زبر تے، سے زبر سے، لین زبر لے. میں نے کہا قاری صاحب یہ والے تلفظ میں نے کبھی زندگی میں سنا نہیں ہے. وہ جی میرا پرانا سلسلہ ہے نا جی، پھر اسی طرح میں چل رہا ہوں. میں سیدھا کرواؤں وہ پھر واپس اگلے دن سنانے آئے لین زبر لے. ہاں جی وہ ایمالے کر کر کے چوتھا دن بعد وہ قاری صاحب آ کے پھر مجھے راستے میں ملے تو کہنے لگے جی وہ آپ سبا اشرا کے مطابق پڑھاتے ہیں، وہ مجھے نہیں آتا. یعنی میں کہتا تھا لام زبر پڑھیں لین نہیں، تو کہتے آپ کیونکہ سبا اشرا کے استاد ہیں. تو پھر میں نے سمجھا کہ آپ بڑی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں، آپ ناظرہ نہیں پڑھا سکتے، اس لیے میں آئے نہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ لین. اب آئے اس بات کی طرف. امام خلیل نحوی رحمہ اللہ کسی نحوی کے پاس بیٹھے ہیں. ایک بندے نے آ کے نحوی سے پوچھا کہ با کا مخرج کیا ہے، با کی آواز کیا ہے؟ کہتا ہے با. اس نے کہا تا کی آواز کیا ہے؟ وہ نحوی صاحب کہتے ہیں تا. اگر سا کی آواز کہتا سا. امام خلیل نحوی سنتے رہے. میں نے کہا نہیں قرآن کا بہت بڑا عالم شخص ہے، آپ صرف نحو کی کتابوں کے حوالے سے جانتے ہیں. امام خلیل نحوی کی قرآن پہ بڑی خدمات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے نام لیا مقامات لہجے وغیرہ، اس میں خلیل نحوی کا بڑا حصہ ہے. اور یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اوپر سے گزر جائے گا آپ کے. آپ ابھی بنیادی کام کی طرف آئے. دکتور میں اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ بنیادی کام کی طرف آئے. آپ خود اپنے آپ کو پہلے قرآن کے اندر اتنا پکا کریں، پتہ چلے کہ استاد بندہ پڑھا رہا ہے، پتہ چلے. سادہ یہ نہیں ہے اور ہم اسی سے خوش ہو جاتے ہیں. میں فلاں مرکز میں استاد ہوں جی، نمازیں بھی میں پڑھاتا ہوں، صبح شام بچے 100 بچہ ہو گیا استاد جی. اچھا جی ماشاء اللہ. ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنے استادوں سے پڑھ کے گئے اور پھر پکے ہی گئے، اور ایسے گئے کہ پھر علم سے بھی. میں نے کئی ایسے قرا کو دیکھا، استادوں کو پڑھانے والوں کو دیکھا. میں نے کہا یار آپ کے استاد کو فلاں 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 فلاں، اپنے شاگردوں کو بھی بعض دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں جا کے. اور میری ایک عادت ہے، شاید آپ کو اچھی لگے، میں اکثر نہ وہ ٹائم ملے نہ تو گزرتے گزرتے سے نا چھاپا لگانا، میں وہ کام کرتا ہوں. ایک دن کسی جگہ فجر کی نماز پڑھی، پرانا کوئی ہمارا شاگرد تھا، اس نے 2 گنے چھوڑ دیے فجر کی نماز. نماز کے بعد جب مجھے ملنے آیا، میں نے کہا جی قاری صاحب یہاں پہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ استاد جی صبح شام ترجمہ کلاس. ہاں جی. تو میں نے کہا جی ترجمہ ان سب کو آتا ہے؟
کہتے آئے نہ آئے میں آ کے پڑھانا. میں نے کہا ترجمے سے پہلے کام ضروری یہ کرے کیا؟ قرآن پڑھنا سکھائے. میں نے قرآن کے اندر سے ثابت کرنا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن. ثم کس لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے، ما بعد کے وقوع کے لیے. ثم ان علینا. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آیت پڑھ کے جبریل سے معنی مفہوم پوچھنے لگتے. اللہ نے روک دیا کہ حبیب پہلا کام صحت لفظی سے قرآن کو یاد کرنا اور پڑھنا سیکھو. حالانکہ محمد عربی ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی کو سمجھتے نہیں ہیں. ہاں لکھنا نہیں آتا، چلو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ لکھنا بھی آتا تھا. میرے پاس اس کے بھی دلائل ہیں الحمدللہ، اور حدیثوں سے دلائل دوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے نبی کو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا. اگر یہ آپ اس کو بالکل انکار کریں گے، یہ قرآن مجید کی رسم کا سارا سلسلہ ٹھپ ہو جائے گا، آپ کا قرآن مشکوک ہو جائے گا. ایک الگ موضوع ہے. خیر میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں. آپ نے فرمایا کہ سین بریک ہوتی ہے، سی غلط ہے. امام خلیل نحوی نے بھی نحوی کو پکڑا اسی وقت موقع پر. فرمایا حضرت صاحب با کا تلفظ یہ والا نہیں ہے، یہ تو با کا نام ہے. جی اب آپ سے کوئی پوچھے، آپ ناظرہ پڑھائیں، حفظ پڑھائیں، اور قاری صاحب با کا تلفظ کیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ با نہیں. پھنس جائیں گے. اگر وہ بندہ عالم ہوا یا کسی اچھے قاری کا استاد ہوا یا وہ خود استاد ہوا ماہر، تو وہ آپ کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا کہ حضرت صاحب کو تو خود ناظرہ نہیں آتا، یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ با کا تلفظ با نہیں ہے، تا کا تلفظ تا نہیں ہے، یہ نام ہے ان کے. امام خلیل نحوی کہتے ہیں حضرت صاحب یہ تو ان کے نام ہے، با کا تلفظ با نہیں ہے. تلفظ معلوم کرنا ہے کسی حرف کا، اس کو ساکن کریں، اس کے شروع میں حمزہ لگائیں، حمزہ زبر والا، زیر والا، پیش والا لگا کے اس کا تلفظ کر کے کہیں یہ ہے با کا تلفظ، یہ ہے تا کا تلفظ. آپ پڑھیں ذرا. اب جی مخرج، آواز کے نکلنے کی جگہ دو طریقے آئی ہیں کہ جہاں سے آواز کی ابتدا ہو، جہاں سے آواز کی، میں دو طریقے دونوں سمجھا دیتا ہوتا ہوں طالب علموں کو. آواز وہیں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو. میرے شیخ نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، تحبیر میں لکھا ہے زینت المسل، آواز کا مخرج میں آ کے ٹک جانا، وہیں پہ رک جانا، آواز کا یہ اس کا مخرج ہے. با کو میں نے پڑھا، دونوں ہونٹ ٹکرائے، یہیں سے آواز نکلی اور یہیں پہ بولے، یہیں پہ ختم ہو گئی. یہ با کا مخرج ہے. بولے اب یہ با کا مخرج ہے، یہ با کی آواز ہے. با کہہ دینا اس کی آواز نہیں ہے. آپ نے کہا سی غلط ہے، اس پڑھیں، اس اور جی کرنا کیا ہے آپ نے؟ 4 سے 5 چیزیں اگر آپ ان میں مہارت رکھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ حفظ اور ناظرے کے دنیا میں بہترین استاد ہیں. آپ کا بچہ بڑا ہو کر جب بڑے علم پڑھے گا نا، وہ کہے گا میرے استاد نے تو یہ مجھے باتیں ناظرے میں سکھا دی تھی. لکھے وہ 4-5 باتیں، بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں، 4-5 باتیں وہ لکھ لیں. آپ کے بچے کو 4-5 چیزوں پر اگر مہارت آ گئی، اور سب سے پہلے اگر مجھے اور آپ کو مہارت آ گئی، واللہ ہم حفظ کے اور ناظرے کے بہترین استاد بن سکتے ہیں. جب بھی میں امتحان لینے جاتا ہوں، الحمدللہ پورے ملک میں بات کر رہا ہوں، میں وہاں کے استادوں کو یہ کیا آتا ہوں کہ آپ کے بچے میں بہت ساری خامیاں ہیں جو میں انتظامیہ کو ابھی نہیں بتا رہا، آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں. بچے کو آپ نے جب پڑھانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر جہاں مد کی علامت لگی ہوئی ہے، سائن اس کا موجود ہے، اس سائن کو فالو کروائیں. بچے سے کہیں کہ بیٹا یہاں پہ مد لکھی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ مد کرنی ہے، آپ نے یہ مد کرنی ہے. مد کی پریکٹس کروائیں.
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. اب من السماء ماء، ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، قرآن کا سارا حسن خراب ہو جائے گا. جی اس لیے تو عبداللہ بن مسعود نے علقمہ کو ڈانٹا تھا. علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام جزری فرماتے ہیں، یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، روایت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، امام جزری فرماتے ہیں تجوید کی اہمیت اور فضیلت میں کوئی بات کی ثابت نہ ہو تو ایک روایت ہی کافی ہے. امام جزری نشر کے اندر لکھا ہے. اور روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کون بندے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے جبریل مجھے سکھا کے گیا ہے. لے ذکر بات. اور بعض لوگ کاپی سے منع کرتے ہیں طالب علم کو، انہیں نہیں نقرے نہ کیا کر. اللہ کے رسول فرما رہی ہے یہ ویسے پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں، تو پھر کاپی ہوگی کہ نہیں؟ بولے ذرا شاگرد کاپی کرے گا نا استاد کو؟ بتائے ذرا کس کو کاپی کرے گا؟ وہ گلوکار کو، قوالی والے کو، اپنے استاد کو فالو کرے گا نا. اب عبداللہ بن مسعود پہ ڈائریکٹ تو وہی نہیں اترتی، وہی تو اترتی ہے محمد رسول اللہ پر. تو جیسے جبریل پڑھاتے ہیں ویسے میرے نبی پڑھتے ہیں، اور ویسے نبی کے صحابہ پڑھتے ہیں. یہ وہ قاری قرآن صحابی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. جب یہاں پہ علقمہ پہنچے تو انہوں نے للفقراء ایسے نہیں پڑھا، للفقراء والمساکین مدی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھا، پھر مد کھا گئے، پھر پڑھا، پھر مد کھا گئے. فرمایا میں بھی جب یہاں پہ آیا تھا، پہنچا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے بھی یہی والی غلطی کی تھی کہ میں مد کے بغیر ہی پڑھ گیا، میں نے مد نہیں کی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اقرأ بالمد، اس کو مد کر کے پڑھو، لمبا کر کے پڑھو. پھر علقمہ نے اس کو لمبا کیا تو جان چھوٹی اور تلفظ صحیح ہو گیا. اسی کو ہم مد واجب کہتے ہیں. چلے وہ فقہا کہتے ہیں یہ وہ شرعی واجب نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. مد قرآن کا حسن ہے. آپ کے بچے کو مد کرنے کا پتہ ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، مد جو ہے جب بھی اپنی حد سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، حروف مدہ کی حد کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. ٹائم کے لحاظ سے بچوں کو سمجھا دیں، 1 سے 1.5 سیکنڈ. کتنا؟ 1 سے 1.25 سیکنڈ، 1.5 سیکنڈ. ٹھیک ہے جی. با زبر الف، با تا زبر الف، تا سا زبر الف. اور واو مدہ کی بھی یہی مقدار ہے لمبائی کی، اور یا مدہ کی بھی یہی. جب اس سے آگے مد بڑھے گی تو اس کے آگے 3 چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی لازمی. مد جب اپنی حد سے نکل کے آگے بڑھے گی، 1 الف سے الف جب زیادہ آگے جائے گی تو اس میں سے 3 چیزوں میں ایک چیز آپ دیکھیں گے، یا تو آگے حمزہ لکھا ہوگا، یا شد ہوگی، یا پھر ساکن حرف ہوگا. کیا ہوگا؟ ساکن. 3 چیزیں، حمزہ، سکون، تشدید، ان کو ہم کہتے ہیں سبب مد. کیا مطلب؟ 1 الف سے جب آپ نے بڑھانا ہے تو وہاں پر آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز مل جائے گی. اور یہاں کیا ہوتا ہے، سارے کاپی مار ہماری طرح، وہ جی میں سدیس صاحب کی طرح پڑھتا ہوں، میں جناب اس کی طرح پڑھتا ہوں، وہ جی میں جی وہ فلانی کی طرح پڑھتا ہوں. معذرت کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. ہم علم و فن کے اندر اہل مصر کو، وہ بھی سب کو نہیں، اہل مصر کے اکابر اساتذہ کو فالو کرتے ہیں. میرا جملہ سن لیجیے، وہ غلط نہ سن رہے. علم و فن میں اپنے اساتذہ کے بعد، پھر سنیں، اپنے اساتذہ کے بعد اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اہل مصر کے جو اس فن کے آئمہ ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. عام قاریوں کو میں فالو نہیں کرتا، اور میں اپنے طالب علموں کو روکتا ہوں. جی ہر شعبہ میں وہ خراب بندے بھی ہوتے ہیں جن کو علم و فن کی ہوا بھی نہیں لگی،
تو سر پہ کیپ اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ لمبا سا جبہ کیا، اور وہ آ جاتے ہیں، وہ پھر ماشاء اللہ جی وہ بڑے قاری ہیں جی، بلے بلے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ علم و فن کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الشیخ محمد رفعت اور کتابوں میں علامہ متولی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی وہ خلف الحسینی ہے، ٹھیک ہے، شیخ عبد الفتاح القاضی ہیں، شیخ عبد الفتاح المرصفی ہیں، عبد الفتاح حنیری ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں۔ اور جو آوازوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، شیخ رفعت، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، الشیخ محمد صدیق المنشاوی، ٹھیک ہے جی۔ موجودہ دور میں الشیخ شہاد انور رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن آدمی ہیں، خیر یہ نام آپ چند لکھ لیں، الشیخ خلیل حسری ہے، جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی بندہ ہے۔ شیخ خلیل حسری کی تلاوتیں سنایا کریں۔ اور سعودیہ والوں میں سے شیخ ایوب ہے، شیخ حذیفی ہیں، شیخ شریم ہیں، ٹھیک ہے، مشاری راشد الفاسی بھی اچھا پڑھ، ان کا تلفظ جو ہے وہ معیار ہے، اچھا معیاری تلفظ ہے۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی میں جی فلاں کی کاپی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے وہ نقلیں نہیں آتی، میں تو اپنا کو ٹوٹا پھوٹا انداز پڑھ لیتا ہوں، تو وہ جی پڑھ ہوتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ایک ایک الف، اور آخر میں جا کے ولا يخاف عقباها۔ اب یہ لمبا سارا باجا کی طرف سے آگے، او بھائی ایک ایک الف آپ پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہاں 2.5-3 الف کیسے ہو گئی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ خالی الف ہے، خالی واو ہے، خالی یا ہے، اس کو 1 سیکنڈ سے آگے نہیں لے کے جانا، اس سے آگے لے کے جاؤ وہ غلطی ہے۔ یہی سے تو بچے فیل ہوتے ہیں، یہی سے تو بچے ناکام ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کو مد کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ قاعدہ پڑھائیں وائٹ بورڈ پہ یا ویسے پڑھائیں، اس کے بعد بچے کو قرآن کھول کے جگہ جگہ سے بتائیں جی بیٹا اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، 2 سے 2.5 الف تک مد کو کھینچیں، ٹھیک ہے جی، اور مد لازم کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے، چلیں تو مد کا پتہ ہونا چاہیے پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ ہے غنہ۔ نون اور میم مشدد پر غنہ کروائیں، چاہے اس پر وقف ہو چاہے نہ ہو۔ نون میم مشدد پر غنہ لازمی ہے، اس کے کیے بغیر آپ کا تلفظ ناقص ہے، آپ کے بچے کا تلفظ کمزور ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان، ان اور عم وقف کرنا ہے تو منہن، پھر بھی غنہ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نون میں مشدد کی باری وقف آیا تو غنہ چھوڑ گئے، اور بھائی غنہ ہر حال میں اس میں لازمی شفت ہے۔ آپ کے بچے کو غنے کا پتہ ہونا چاہیے، اور غنہ قرآن کا حسن ہے۔ غنہ آپ کے بچے کی جو سپیڈ والی وہ سلسلہ ہے اس کی رفتار کو کم کروائے گا، اور بھاگا دوڑا حفظ نہیں کرے گا، اس کی سپیڈ سلو ہوگی تو کیا ہوگا، اس بچے کا تلفظ اور گرفت اچھی ہوگی الفاظ اور حروف پر۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سب یہ ذرا ادا کر کے نکالیں۔ کون سا؟ مشدد والا جی، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا کام، ایک الف سے زیادہ نہیں، اعتدال ہے نا، ایک الف سے کم بھی نہیں اور ایک الف سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو غنے کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن کھول کھول کے پوچھیں جی بیٹا یہاں پہ بتائیں غنہ ہونا ہے کہ نہیں، غنے کے قواعد پڑھا دیں، 4 تو سارے قاعدے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کو آتے ہیں، غنے کی پریکٹس کروائیں۔